نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوسرے کو قیام اللیل کی ترغیب دینا، قیام اللیل کی ایک دوسرے کو ترغیب ضرور دینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، وہ بھی نفل ادا کرتی ہے، اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتی ہے اور اپنے خاوند کو بیدار کرتی ہے، وہ بھی نفل ادا کرتا ہے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ یعنی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے، یعنی نماز تہجد جو ہے پڑھتا ہے۔ کتنی بڑی دعا ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قیام اللیل محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ قیام اللیل چونکہ نفلی عبادت ہے، تہجد جو ہے نفلی عبادت ہے، اور نوافل بندے کو اس کے رب کے اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قدسی موجود ہے، مظہر خلق عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادات سے میرا قرب چاہتا ہے
اور کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتوں کے ذریعے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی سب سے زیادہ محترم ناظرین جو ہے وہ قرب الہی حاصل کرنے کا طریقہ وہ فرائض کی ادائیگی ہے کہ سب سے پہلے فرائض، اس کے بعد جو ہے وہ نفل ہیں۔ قیام اللیل خیر و بھلائی کا دروازہ ہے، قیام اللیل خیر کا دروازہ ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے بھلائیوں کے دروازے نہ بتاؤں؟ سن لیجئے، روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو، یعنی روزہ ڈھال ہے آگ سے، جہنم کی آگ سے روزہ ڈھال ہے۔ صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، یعنی صدقہ جو ہے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور آدمی کا آدھی رات کو نفل ادا کرنا، آدمی یہ بھلائی کے دروازے ہیں، اور آدمی کا آدھی رات کو نفل ادا کرنا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ یعنی رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو اس کے عذاب کے ڈر سے اور اس کی جنت کی لالچ میں پکارتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کو خوف سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے پکارتے ہیں اور جنت کی لالچ میں پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کون کون سی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رات کو اٹھ کر، جو اللہ کے بندے یا بندیاں رات کو اٹھ کر اللہ کو اس کے خوف کے ڈر سے، اس کے عذاب کے ڈر سے پکارتے ہیں اور جنت کی لالچ سے پکارتے ہیں، اور جو ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی عقل یہ سمجھ نہیں سکتی کہ اللہ نے کون کون سی جو ہے چیزیں، کون کون سی نعمتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی اور نہ سنی۔ آنکھوں کو، یعنی اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی نعمتیں تیار کر کے اور چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، جو رات کو اٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو تنہائی میں جو ہے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے خوف سے اس کو پکار کے اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے جنت کے اور لالچ میں اس کو پکارتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی آنکھ یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اللہ نے ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسا سامان تیار کر رکھا ہے جو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور وہ اللہ نے چھپا کر رکھی ہیں وہ چیزیں۔ یقین کریں کیسی نعمتیں ہوں گی وہ اللہ جو ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھا کریں، یہ ان لوگوں کی نشانی ہے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ایسی نعمتیں اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کر کے رکھی ہے، جو رات کو اٹھ کو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس کو پکارتے ہیں، اور لالچ میں، اللہ کی جنت کے لالچ میں اس کو پکارتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے اس سے اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے
ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسا سامان تیار کر رکھا ہے کہ جو کوئی نہیں جانتا، اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یقین کریں کہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے یہ ہمیشہ اس کو چلتے رہنا چاہیے۔ اکثر کبھی کبھار پریشانی آ جاتی ہے، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کہ مہینے کا 5% یا 10% یا جتنی اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے نکال کے آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے وہ اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر جو ہے وہ واپس کر دیتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا کے اوپر خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ یقین کریں جو کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیام اللیل اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل سے والہانہ شیفتگی اور اس کے اہتمام کا اندازہ فرمائیے گا کہ رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے، انہیں ورم پڑ جاتا۔ چنانچہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک کو ورم پڑ جاتا۔ آپ سے عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو محترم ناظرین، ابھی برکت اور بڑی سعادتوں والا رمضان بھی چل رہا ہے۔ رمضان کے پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور دوسرے عشرے کی دعا ہے جو مغفرت کا ہے، دوسرا عشرہ جو مغفرت کی، اس میں جو مغفرت کا عشرہ ہے اس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے اور اس میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے روزے کو روزانہ کمپلیٹ کیا کریں، نہ فحش گفتگو کریں، نہ کسی کو گالی گلوچ کریں، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کریں۔ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرتا بھی ہے تو اس کو کہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اور اور افطاری کے ٹائم زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ یہ بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے۔
جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔